الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ صدق اللہ العظیم۔ بھائی دوستو بزرگو، اللہ پاک نے زندگی گزارنے کے لیے دین عطا فرمایا ہے، اور ہمارا دین فطری مذہب ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، اور اللہ پاک نے ہر بچے کو، دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو ماحول نے اس کو بگاڑ دیا، ورنہ دنیا میں آنے والا ہر بچہ فطرت پر آتا ہے۔ اور اللہ پاک نے ہم تمام کو جو مذہب عطا فرمایا ہے وہ فطرت کے مطابق عطا فرمایا۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلایا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ آدمی بیوی بچوں کو چھوڑ دے، کاروبار کو چھوڑ دے اور ملنگ بن کر زندگی کو گزارے۔ شریعت میں ایسا نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 صحابہ کرام نے آپس میں بیٹھ کر نیت اور ارادے کی۔ ایک نے کہا میں پوری زندگی روزہ رکھوں گا، کبھی بھی افطار نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا میں پوری زندگی رات کو عبادت میں لگاؤں گا، کبھی بھی نہیں سوؤں گا۔ تیسرے نے کہا میں نکاح اور شادی نہیں کروں گا، پوری زندگی کنوارا رہوں گا۔ اب چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو کامل اور مکمل ہے، اور آپ کی شریعت تو قیامت تک چلانی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر رہبری کی۔ ان تینوں نے، جنہوں نے یہ کہا تھا میں پوری رات جگوں گا، کبھی نہیں سوؤں گا، میں پوری زندگی کنوارا رہوں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا، اور میں پوری زندگی روزہ رکھوں گا، کبھی بھی افطار نہیں کروں گا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو بلا کر یوں کہا، بھائی میں تو نبی ہوں اور آخری نبی ہوں، خاتم النبیین ہوں، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ پاک نے میرے کو جو دین عطا فرمایا ہے وہ تو کامل اور مکمل دین ہے۔ دیکھو میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں نے شادی اور بیاہ بھی کی ہے۔ لیکن چونکہ ہم فطرت سے ہٹ گئے، اس لیے آج ہم کو ہر چیز مشکل معلوم ہوتی ہے، ورنہ ہماری شریعت تو فطرت کے مطابق ہے۔ ہمارے نبی کا ایک ایک عمل، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت والی زندگی 7 زمین 7 آسمان سے زیادہ وزنی ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے، یہ جو بھی ہم نے نماز پڑھی، اگر آدمی سنت کے مطابق نماز کا اہتمام کرے اور جیسے رکوع اور سجدہ کرنے کو کہا گیا ہے، اگر اس کے مطابق رکوع اور سجدہ کرے، اس کو کبھی سائے ٹکا کی تکلیف نہیں ہوگی۔ لوگ فطرت سے ہٹ کر ورزش کرنے کے لیے جاتے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اپنا وقت لگاتے، اس سے آگے لوگ سیکھنے سکھانے کے لیے جاتے اور پیسے دیتے۔ کیوں؟ ہماری طبیعت ہیلتھی بنے، ہمارے پاس کوئی بیماری نہ آوے۔ تو ہماری شریعت نے، بلکہ ہمارا تو دین ہی فطرت کے مطابق ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک حکیم آئے، لیکن اس کا دواخانہ نہیں چل رہا ہے۔ کسی نے پوچھا بھائی کیا بات ہے تمہارا دواخانہ؟ بولے نہیں چل رہا ہے۔ لیکن
چونکہ فطرت کے مطابق ان کا عمل ہوتا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے کہ آدمی اتنا کہ اس کا ایک دو لقمے کی اشتہا ہو، آدمی کھانے کو چھوڑ دے. ایک تہائی کھانا، ایک تہائی پانی کے لیے اور ایک تہائی ہوا کے لیے. اب اس کو کھانے کے طریقے بتلا دیے، کھانے پینے کی ترتیب بتلا دی. اگر آدمی اس ترتیب پر اپنی زندگی میں کھانے کے عمل کو کرے گا، بولو کبھی بیمار ہوگا؟ لوگوں نے کہا یہاں تو جب تک کہ بھوک نہیں لگتی آدمی کھاتا نہیں، اور ایک دو لقمے کی اشتہا باقی رہتی ہے آدمی کھانے کو چھوڑ دیتا ہے، پھر کیسے بیمار ہوگا؟ اب آج میں اور آپ بیمار ہوتے ہیں، بولو کس بات پر؟ ارے بولو، زیادہ سے بھی اوپر، اوور کھانے کی وجہ سے، پھر کھانے پر کھانا. فطرت کے مطابق پانی پینے کی سنت ہے، بیٹھ کر پینا، بسم اللہ کہہ کر پینا، دیکھ کر کے پینا، پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا. لیکن ایک آدمی کھڑا کھڑا پانی پیے، ارے بولو. آج لوگوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی کھڑے کھڑے پانی پیے گا اس کو کتنی لائن کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے بتلا دیا. ایک آدمی ٹخنوں سے نیچے پائجامہ پہنے، فطرت کے خلاف. یہ جو ہمارے ٹخنے ہیں یہ پورے بدن کا وینٹیلیشن ہے. کیا ہے بولو؟ اس کے ذریعے سے ہوائیں آتی، اس کے ذریعے سے پورے بدن کی ایک طاقت ملتی ہے. اگر آدمی پائجامہ ٹخنوں سے نیچے پہن کر اپنے آپ کو یوں سمجھتا ہے کہ میں تو پڑھا لکھا آدمی ہوں اور میں تو 14ویں اور 15ویں صدی کا بہت عقل مند آدمی ہوں، اب اس نے اپنے آپ کو فطرت سے ہٹا کر عمل کیا، اب اس کے اندر بیماری آ گئی. داڑھی رکھانا یہ فطرت پر ہے. آج کل سائنس یہ بتلائے گی کہ جو آدمی داڑھی رکھتا ہے اللہ پاک اس کو کینسر کی بیماری سے حفاظت کرتا ہے. ہمارا ایک ایک عمل. تو ان تینوں نے یوں کہا کہ میں پوری زندگی روزہ رکھوں گا، پوری زندگی رات کو نہیں سوؤں گا اور شادی نہیں کروں گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو میں شادی بھی کرتا ہوں، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطاری بھی کرتا ہوں. اللہ پاک کی طرف سے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے وہ کامل اور مکمل دین ہے. اور قیامت تک کے لیے اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ پاک دنیا اور آخرت کی زندگی کو بناوے، دنیا کی زندگی خوشگوار بناوے، چین، سکون، اطمینان، راحتیں، برکتیں، عزتیں اللہ پاک عطا فرماوے، تو قیامت تک کے لیے اللہ پاک کی طرف سے اصول ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. تمہارے لیے جو پسندیدہ چیز ہے وہ تو اسلام ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، میں راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے سے اور اسلام کے مذہب پر کہ اللہ پاک نے کتنا اچھا مذہب عطا فرمایا. پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی اور صبح اٹھنے سے رات کو لیٹنے تک کی زندگی اور زندگی کے ہر عمل کو اللہ کا حکم کیا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. آج میں اور آپ پریشان ہیں، ٹینشن میں ہیں، پرابلم میں ہیں، مسائل میں ہیں، مشکلات میں ہیں، بے برکتی میں ہیں، اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے. ہم نے اپنے آپ کو دین سے ہٹا دیا. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں جو آدمی دین اسلام سے ہٹ کر اپنی زندگی کو گزارے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے یہاں اس کا کوئی عمل قبول نہیں. اس کا چہرہ، اس کا لباس، اس کی شادی، اس کی رخصتی، اس کا جینا، اس کا مرنا، اس کے کاروبار، اس کی ملازمت
اس کا چلنا، ہمیں تو شریعت نے چلنے کا بھی طریقہ بتلا دیا. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے نیک بندے زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے. اور ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے مت چل. اگر تو اکڑ کے چلے گا تو کیا پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ جائے گا؟ نہیں. ہمیں چلنے کا طریقہ بتلایا، ہمیں گھر میں داخلے کا طریقہ بتلایا. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا، اجازت لو، سلام کر کے گھر میں داخل ہو جاوے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ پاک میرے کو برکتوں والا بنا دے اور اللہ پاک دنیا میں برکتوں کے دہانے کھول دے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہو، درود شریف پڑھے اور چوتھا کلمہ پڑھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک اس کے گھر میں کبھی فقر و فاقہ کو داخل نہیں ہونے دے. ہماری شریعت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ وزنی ہے. ایک جماعت ایئرپورٹ پر ہے، اب اس کو نماز کا وقت ہو گیا، نماز کہیں بھی معاف نہیں. سفر میں ہے تو ظہر عصر اور عشاء کی بجائے 4 رکعت کے 2 رکعت پڑھنی، لیکن نماز تو ہر حالت میں پڑھنی پڑے گی. اور نماز سے پہلے وضو کرنا ہے. بھائی ایئرپورٹ پہ کیسے میں نماز پڑھوں؟ ارے بولو یہ کوئی عذر ہے؟ ایئرپورٹ پر آدمی کھانا کھاتا ہے، ایئرپورٹ پر آدمی چائے پیتا ہے، ایئرپورٹ پر آدمی سو جاتا ہے، اور ایئرپورٹ پہ نماز پڑھنے کے اندر آدمی کہتا ہے کیسے پڑھوں؟ بھائی شادی بیاہ میں میں کیا کروں؟ ارے کرنا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی، اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنی پڑے گی. تو ایک جماعت وضو کر رہی، ایک آدمی نے PhD کیا ہے، وہ دیکھتا رہا وضو کے فرائض ہے، وضو کے جتنے 4 فرض ہیں اس نے پورے کیے، سنت ہے، مستحب ہے. اب اس نے پورا وضو کیا، آدمی سر کا مسح کرے گا، بولو یہ تو فرض ہے. وضو میں سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ بولو فرض ہے. لیکن کانوں کا مسح کرنا، ارے بولو سنت ہے. اور دونوں ہاتھ کی ہتھیلی یا یہ کنارے پر آدمی پانی لگا کر اپنی گردن کے اوپر پھیرتا ہے، مستحب والا عمل ہے. اب یہ پورے وضو کو اس نے دیکھا. کس نے دیکھا؟ جس نے PhD کیا تھا. ہمارا مذہب تو فطرت کے مطابق ہے، اور اللہ پاک ہر انسان کو دنیا میں فطرت کے مطابق ہی پیدا کرتا ہے. اس لیے آج کل لوگ یوں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرا وزن بڑھ گیا ہے، اب کیا کروں؟ اب وہ بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ کھانے کو کم کرے گا اور اپنے آپ کو کہے گا کہ چلو ڈائٹنگ پر آ جاؤ. لوگ کھاتے نہیں اور اس کو پوچھتے بھائی کیا بات ہے؟ بولے میں ڈائٹنگ پہ چل رہا ہوں. یہ کہتے نا ڈائٹنگ کہتے نا، ڈائٹنگ پہ چل رہا ہوں. ہماری شریعت نے سال میں 1 مہینہ بولو روزہ، ارے بولو آم کے آم اور گٹھلی کے دام. آپ کی ڈائٹنگ بھی ہو گئی اور آپ کو روزے کا ثواب بھی مل گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روزے کا بدلہ خود اللہ پاک کہتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں دوں گا، اور ایک جگہ یوں ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود بن جاتا ہوں. ہماری شریعت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتیں ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ وزنی ہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک میرا خاتمہ ایمان پر فرماوے. ارے بولو کون چاہتا ہے؟ ارے بولو کون کون چاہتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. ہر آدمی چاہتا ہے. کیا ہر ایک کے پاس مسواک ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا، بتاؤ کس کے پاس مسواک ہے؟ دیکھ لو دیکھ لو، 10 آدمی ہے، 20 آدمی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی مسواک کا اہتمام کرتا ہے، اللہ موت کے وقت میں کلمہ نصیب کرے گا. 70 سے زیادہ فائدے ہیں.
سب سے بڑا نفع یہ ہے اللہ موت کے وقت میں کلمہ نصیب کرے گا، اور جس کو موت کے وقت میں کلمہ مل گیا اللہ پاک اس کو دنیا سے کتنی بڑی جنت دے گا؟ 10 گنی بڑی۔ گیڑیا جتنی نہیں، سریندر نگر جتنی نہیں، احمد آباد جتنی نہیں، گجرات جتنی نہیں، ہندوستان جتنی نہیں، پورے ایشیا جتنی نہیں، اور 7 بر اعظم جس میں 2 حصہ پانی اور 1 حصہ زمین ہے، اتنا نہیں بلکہ پوری دنیا سے 10 گنی بڑی جنت کا مالک اللہ پاک اس کو بنائے گا جو سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا۔ اور میں نے آپ کو مثال دی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسواک کا اہتمام کرے گا اللہ پاک موت کے وقت میں کلمہ نصیب کرے گا، اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اللہ اس کو 10 گنی بڑی جنت کا مالک بنائیں گے۔ کتنے سال کی جنت ملے گی بولو؟ دنیا میں آدمی خوش ہو جاتا ہے میرے کو گورنمنٹ جاب لگ گئی، کتنے سال؟ تیری عمر کے 60 سال ہونے دے، پھر تیرے کو ایک دن بھی بولو گورنمنٹ قبول نہیں کرے گی۔ اگر تیری 22 سال کی عمر میں 25 سال کی عمر میں لگا ہے تو 60 سال کا معنی 35 سال کے بعد تیری روانگی ہوگی، اور تو یوں کہتا ہے کہ میں نے تو بہت بڑی کوٹھی خرید لی، بہت بڑا محل خرید لیا، کتنے سال کے لیے؟ ارے بولو کتنے سال کے لیے؟ جب تک تو جیے گا، 20 سال 40 سال 60 سال 70 سال۔ لیکن اللہ پاک کی طرف سے جو جنت ملے گی وہ 10-20 سال نہیں ہوگی، 200-500 سال نہیں ہوگی، 2-5 ہزار سال نہیں ہوگی، 2-5 لاکھ سال نہیں ہوگی، بلکہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی زندگی ہوگی۔ کس کو؟ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور خاتمہ ایمان پر ہونے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میری سنت مسواک کا اہتمام کرو۔ یہ مجمع بیٹھنے والا نیت کرو انشاءاللہ ہم مسواک کا اہتمام کریں گے۔ کون کون کرے گا؟ آئندہ جب میں آؤں تو آپ سب کے جیب میں مسواک ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ ہمارے نبی کی ایک ایک سنت 7 زمین 7 آسمان سے زیادہ بولو قیمتی ہے، وزنی ہے، کوئی سنت چھوٹی نہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک آدمی استنجا کرنے کے لیے گیا اور استنجا کر کے واپس آیا، اگر یہ عمل کرنا چاہے تو سنت اور مستحبات پر عمل کرنا چاہے تو 36 سنت اور مستحبات پر عمل کر سکتا ہے۔ معلوم ہے 36 سنت اور مستحبات کیا ہے؟ ارے بولو، ہمیں تو بیٹھنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں، استنجا کرنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں، جوتے پہننے کا اور بیت الخلاء میں داخل ہونے کا اور وہاں سے ایک ایک عمل۔ تو ہماری بات چل رہی تھی کہ وہ پی ایچ ڈی نے اس آدمی کو دیکھا جس نے پورا وضو کیا۔ اب یہ اپنی جگہ پر چلے گئے جہاں ان کو فلائٹ پکڑنا تھا، اس آدمی جس نے پی ایچ ڈی کیا اس کو بھی وہی فلائٹ سے آگے جانا تھا۔ اس نے اس کو پوچھا، پی ایچ ڈی کرنے والے نے مسلمان کو جس نے وضو کیا ہے اور سنت کے مطابق وضو کیا ہے، اس کو پوچھا بھائی تمہارے ملک میں پاگل خانے وہ جو مینٹل ہاسپٹل ہوتی ہے نا وہ کتنی ہے؟ اس مسلمان کو بڑا تعجب ہوا، ارے بھائی کیا نام ہے، کہاں جا رہے ہو، کون سی فلائٹ ہے، کتنے کی ٹکٹ آئی؟ آدمی یہ تو پوچھتا ہے، لیکن یہ بے موقع کا سوال تھا کہ تمہارے ملک میں پاگل جو ہو جاتے، دیوانے ہو جاتے اور اس کا علاج جس ہاسپٹل میں کیا جاتا ہے ایسی ہاسپٹل کتنی ہے؟ اس نے کہا ہمارے پورے ملک میں 7 ہے۔ اب اس وضو کرنے والے مسلمان نے اس کو پوچھا کہ تیرے یہاں کتنی ہے ہاسپٹل؟ بولے صرف میرے شہر میں 700 ہے۔ کتنی ہے بولو؟
اور اس کے پورے ملک میں 7 دن۔ اب یہ جس نے پی ایچ ڈی کیا ہے وہ اس کو کہنے لگا ہاں اب پتا چلا کہ تمہارے یہاں پاگلوں کے اور مینٹل ہاسپٹلیں کیوں کم ہے۔ یہ جو تم نے عمل کیا کہ اپنے ہاتھ کی تری پر اور اس کے کنارے پر پانی لگا کر تم نے اپنے گردن کا مسا کیا، میں نے پی ایچ ڈی کرتے کرتے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر آدمی دن میں 5-7 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو تر کر کے اپنی گردن کو 2-3 مرتبہ گھماوے اور اپنی گردن کو تر کر دے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فضیلت جو ملی ہے۔ اب وہ پی ایچ ڈی والا کہتا ہے اللہ پاک پاگل پنے کی بیماری سے حفاظت کرتا ہے۔ ہماری تمہاری جو حفاظت ہو رہی ہے وہ وضو کے مستحب والے عمل کی برکت سے کہ میں اور آپ کانوں کا مسا کریں گے اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو تر کر کے اپنی گردن پر جو گھماتے ہیں، اس پر وہ پی ایچ ڈی کرنے والا کہنے لگا کہ اگر دن میں 5-7 مرتبہ اگر اس طریقے سے عمل کرتے ہیں تو اللہ پاک بولو کون سی بیماری سے حفاظت کریں گے؟ پاگل پنے کی، دیوانگی کی۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں، ہم تو عمل کرتے اور آدمی کہتا ہے یہ تو مستحب ہے۔ ارے کیا مستحب ہے؟ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، میں اور آپ اللہ نے ایک موقع دیا ہے، یہ شادی خوشی اور یہ موقع اللہ پاک کی طرف سے آیا ہے، اس پر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النکاح من سنتی۔ نکاح کس کی سنت ہے؟ ارے بولو، اور کیسی سنت ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا نکاح پوری زندگی چلے، اللہ پاک اس میں برکت عطا فرماوے، میاں بیوی کے درمیان کی محبت قائم ہو جاوے، آنے والے اولاد نیک و صالح پیدا ہو جاوے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ نکاح کے ذریعے سے یہی ہے، بلکہ اللہ پاک ایک جگہ یہاں تک فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی نشانیاں، تو آپس کی نکاح اور شادی کا جو آدمی عمل میں لاتا ہے وہ تو اللہ پاک کی نشانیوں میں سے، جیسے آسمان اللہ کی نشانی ہے، مختلف کلر کا پیدا ہو جانا، مختلف زبانوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا، یہ اللہ پاک کی علامت ہے اور اللہ پاک کی نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ پاک قرآن پاک کے ذریعے سے بتلاتے یہ میری نشانیاں ہیں کہ اللہ پاک نے تم کو پیدا کیا اور تم کو جوڑے جوڑے پیدا کیے، اور آپس میں نکاح کرنے کے بعد اللہ پاک نے تم کو آپس کی مودت اور رحمت اللہ پاک نے عطا فرمائی، اور اللہ پاک نے فرمایا نکاح اور شادی کا کرنا یہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں ہے، اب جنت میں کون سی چیز کی کمی ہوگی؟ لیکن اس کے باوجود بھی یوں فرمایا اکیلا پن لگتا تھا، اللہ پاک نے ان کی بائیں پسلی سے ماں حوا کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے یہاں پر بھی فرمایا کہ جب آدمی نکاح اور شادی کر لیتا ہے ایک دوسرے کو سکون مل جاتا ہے اور مودت اور رحمت ملتی ہے۔ یہ دونوں لفظ اللہ پاک نے اس لیے فرمائے کہ آدمی جب جوان ہوتا ہے اور جس کی عمر 40-45 سال تک رہتی ہے تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھی کرتا ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر اپنے جنسی تقاضے پورے کر آپس کی لڑائی جھگڑے کو ختم بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کو مودت فرمایا۔ لیکن جب آدمی بڑا ہو گیا، 50-55-60 سال کی عمر کا ہو گیا، اب اس میں وہ تمام چیزیں تو نہیں رہتی ہے، لیکن اللہ پاک یوں فرماتے یہ رشتہ ایک دوسرے کی رحمت کا ذریعہ بنے گا۔ بیوی جب بڑی ہو جاتی ہے جس کا عمر، تو جیسے ماں اپنے بیٹے کا خیال کرتی ہے، بیوی اپنے شوہر کا خیال کرے گی، اور شوہر اپنے بیوی کا خیال کرے گا۔ بھائی تو نے کھانا کھایا؟ تیری طبیعت اچھی ہے؟ جوانی میں آدمی بہت کم پوچھے گا، لیکن بڑھاپے کے اندر اس کی بیماری میں بار بار پوچھتا چلا جائے گا اور اس کا خیال رکھے گا، جیسے ماں اپنی اولادوں کے ساتھ معاملہ کرتی۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اگر آدمی یہ چاہتا ہے اللہ پاک برکت والا نکاح عطا فرمائے تو کیا فرمایا؟ ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ معون او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اگر یہ تم چاہتے ہو اللہ پاک تمہارے نکاح اور شادی میں برکتیں دے، اللہ پاک تمہارے آنے والے اولادوں کو فرما بردار بناوے، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بناوے، یہ تمام برکتوں میں آ گیا، تو کیا فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ پاک نکاح اور شادی میں برکتیں دے تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ معون، اب تمہیں تکلفات سے اپنا آپ کو بچانا پڑے گا، فضولیات سے اپنا آپ کو بچانا پڑے گا۔ اللہ نے مال اس کے لیے نہیں دیا ہے کہ شادی میں، خوشی میں اور لوگوں کی دعوتوں میں اور خرافات میں اور اللہ کے حکموں کے ٹوٹنے میں اور پیارے نبی کی سنتوں کے چھوٹنے میں تم اپنے مال کو استعمال کرو۔ اور بعض آدمی تو یوں کہتے ایک ہی تو موقع ہوتا ہے مولانا شادی کا، ہم بھی تو کہتے ہیں ایک ہی تو موقع ہوتا ہے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کا۔ ارے بولو ایک ہی تو موقع ہوتا ہے، اگر آپ نے یہ موقع اپنے ہاتھ سے گھما دیا اور اللہ اس کے رسول کو ناراض کر دیا تو دوبارہ تھوڑی شادی آئے گی، اللہ حفاظت کرے۔ اللہ ماشاء اللہ دنیا میں اکثروں کی تو ایک ہی شادی ہوتی ہے، اگر مر گئی، طلاق ہو گئی یا کوئی مسئلہ آ گیا علیحدہ بات ہے، تو میں اور آپ زندگی کا ایک ہی تو موقع ہوتا ہے، اگر اسی موقع پر آدمی، اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تنکح المرأۃ لاربعین، دنیا میں جتنے نکاح اور شادی اور رشتے ہوتے ہیں ان کی بنیادیں چار ہیں، لمالہا، ایک تو مال کی بنیاد کے اوپر شادیاں ہوتی ہے، ولی جمالہا، حسن کی بنیاد کے اوپر اور خوبصورتی کی بنیاد کے اوپر نکاح اور شادی کا پیغام ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اور تیسرا فرمایا حسب اور نسب، خاندان کیسا ہے، اور چوتھی بات اللہ کے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ دنیا میں جو رشتے ناطے طے ہوں گے وہ تو دین کی بنیاد کے اوپر بھی ہوتے ہیں۔ چار بنیادیں بتلائی، ایک تو مال کو آدمی بنیاد بناوے، دوسرا حسن و جمال کو بنیاد بناوے، تیسرا حسب اور نسب کو بنیاد بناوے، اور چوتھا فرمایا دین کو بنیاد بناوے۔ اور قیامت تک کے لیے آپ نے فرمایا کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے دین کو بنیاد بنا کر شادی بیاہ کا عمل کیا۔ ہمارے لیے نہ کوئی پہلے سے پیغام ہے، نہ ہمارے لیے کوئی کنکوتری ہے، نہ ہمارے لیے اس کے علاوہ کی کوئی چیز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، عبد الرحمن بن عوف نے نکاح کر لیا، اور اس وقت کے اندر علامت کے طور پر ان کے کپڑے پر زرد کلر کا زردی ہو جایا کرتی تھی، اپنے کپڑے پر اس لائن کا کلر چھڑک دیتے تھے، پتہ چل جاتا تھا اس کا نکاح ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبد الرحمن کیا تمہاری شادی ہو گئی؟ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی موجود ہے اور آپ کو دعوت نہیں دی گئی، آپ نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ ہمارے یہاں تو اگر کسی کو شادی میں بھول جاوے یا اگر اس نے پورے خاندان کو دعوت دی اور ہم نے بھول سے ایک آدمی کا لکھ دیا تو کیا کہیں گے؟ اگر آدمی بھول جاتا ہے تو پھر آدمی طے کر لیتا ہے نہ میں تیرے جنازے میں نہ تو میرے، ارے بولو آدمی، ارے بھائی اللہ کے نبی کو نہیں یاد کیا۔ ہمارے یہاں ایک آدمی تھا، اب وہ شادی میں اس کو دعوت دینا بھول گئے، اب وہ پہنچ گیا، اس نے کہا بھائی صاحب میری بھول ہو گئی، میں تم کو دعوت نہیں دے سکا۔ بولے تم نے بھول کی تو میں بھی بھول کروں، میں پہنچ گیا، تم نے بھول کی میرے کو دعوت دینے کی، لیکن میرے کو تو معلوم ہے کہ تمہاری بھول ہو گئی، میں بھی نہ آنے کی بھول کروں۔ آج ہمارا معاملہ ایسا نہیں دوستو بزرگوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول نے اپنے ایک دوست کو یوں کہا کہ بھئی فلاں گھر کے اندر ایک لڑکی ہے، تم میرے رشتے کی جا کر بات کر کے آؤ۔ یہ گئے، میرا ایک دوست ہے اور آپ کی بیٹی کے لیے میں رشتہ لے کر آیا ہوں۔ تو گھر والوں نے، لڑکے والوں نے یوں کہا ہم ان کے ساتھ نہیں کریں گے، تمہارے ساتھ کریں گے، اگر تم طے کرتے ہو تو بولو۔ تو آپ نے یوں کہا کہ 6 مہینے کا ٹائم دو،
میں جماعت خانہ لکھاؤں، میں کنکوتری تقسیم کروں، میں کھانے پینے کے کئی دنوں تک تبلیغ چھوڑ کر، گشت چھوڑ کر، 3 دن چھوڑ کر، کیا بات ہو گئی؟ آج کل نظر نہیں آتے. بولے خبر نہیں، ان کے بھائی کے وہاں 4 مہینے کے بعد شادی ہے. اب آج سے سب چھوٹ گئے. تو وہ گھر والوں نے یوں کہا، لڑکی والوں نے، کہ ہم ان کے ساتھ تو نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں اپنی بچی کا، لیکن آپ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہے. بولے بسم اللہ. ارے بولو بسم اللہ. کہیں وہیں انتظار نہیں کیا. اب وہ تو شادی کر لی، باہر آئے، وہ ساتھی انتظار میں ہے کہ میرے رشتے کی بات لے کر گئے، ابھی آئیں گے تو میرے کو پتا چلے گا. انہوں نے کہا بھائی صاحب معاف کر دینا. کیا ہوا؟ بولے میں تو آپ کے رشتے کی بات لے کر گیا، لیکن انہوں نے کہا ان کے ساتھ رشتہ نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ کر دیں گے. تو میں نے شادی کر لی. تو وہ ناراض ہوئے. وہ انہوں نے جو انتظار میں تھے، ارے بھائی صاحب میری بھول ہو گئی، تم میرے کو معاف کر دینا، یہ لڑکی تمہارے مقدر میں تھی اور میں درمیان میں کیوں آ گیا، میرے کو تم معاف کر دینا. نکاح تو ایسی سادگی کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایسی سادگی کے ساتھ نکاح ہونے پر اللہ پاک کی طرف سے نظام چلتا ہے. ہماری یہ جو سنت کے مطابق والا عمل ہے، یہ صرف ہماری اولادوں کو نفع نہیں دے گا، بلکہ اور نسل اور نیچے اترو. اللہ پاک نے سورہ کہف کے اندر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر، ان دونوں کے واقعات کو بیان کیا. ایک گاؤں میں یہ دونوں داخل ہو گئے. گاؤں والوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی. حالانکہ مسافر کو کھانا کھلانا یہ ضروری ہے. آج کل ہوٹلیں ہو گئی، ورنہ پہلے زمانے میں ہوٹلیں نہیں تھی. مسافر کی ذمہ داری ہے. کوئی پردیسی آدمی ہمارے گاؤں میں آیا ہو، کیا یہ بھوکا رکھیں گے؟ میرا کوئی پہچان والا نہیں، میرا کوئی رشتہ دار نہیں. ارے پردیسی تیرا پہچان والا ہے، شریعت نے اس کا حکم دیا. اب گاؤں والوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا. وہاں پر ایک یتیم کی دیوار بنی ہوئی تھی، اور یتیم ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، اور اس کے نیچے اس کے ماں باپ نے خزانہ دفن کر کے گئے تھے کہ یہ بڑا ہو کر اس کو کام لگے گا. اب وہ دیوار گر رہی تھی تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دیوار کو صحیح کر دی، دیوار کو گرنے سے حفاظت کر لی. اگر دیوار گر جاتی، لوگوں کو اس کا خزانے کا معلومات ہو جاتی تو یہ پریشان ہو جاتا. تو اس کی دیوار کو صحیح کر دیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انہوں نے ہم کو کھانا بھی نہیں کھلایا اور تم نے ان کی دیوار کو صحیح کر دی. میں نے نہیں کہا تھا کہ تم خاموش رہنا، کچھ بولنا نہیں. خیر اللہ پاک نے آگے چل کر کہ جو 3 واقعات ہوئے اس میں یہ دیوار وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. کیا بات ہے؟ اس دیوار کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر نے یہ پورا ایک انتظام کیا. گاؤں والوں نے نہ کھلایا نہ پلایا، اس کے باوجود بھی اس یتیم کے دیوار کو صحیح کر دیا. کیا بات ہو گئی؟ اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے ہم تمام کو بتلا دیا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اس کے دادا پردادا جو 7ویں پشت کے اوپر کے ماں باپ تھے، وہ دونوں نیک، صالح اور فرما بردار اللہ اس کے رسول کے تھے. اللہ پاک نے پوتا اور نیچے 7ویں نسل میں اس یتیم کے مال کی حفاظت کا انتظام اللہ پاک نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر کے ذریعے سے کروا دیا. کیا بات ہو گئی؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اس کے دادا پردادا جو 7ویں پشت کے اوپر تھے، قرآن نے تو ماں باپ کا تذکرہ کیا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اس کے ماں باپ نیک اور فرما بردار تھے. لیکن تفسیر کرنے والوں نے لکھا ہے کہ اس کے دادا پردادا، سکڑ دادا، ککڑ دادا، 7ویں پشت کے دادا نیک اور صالح تھے. آنے والی 7ویں نسل کے یتیم کے مال کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ پاک نے موسیٰ اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو استعمال کیا.
اگر ہماری تمہاری فرما برداری اللہ اس کے رسول کی ہوگی اور ہم شریعت کے مطابق چلیں گے تو صرف ہماری اولاد نہیں، ہمارے پوتے نہیں، ہمارے پرپوتے نہیں، ہمارے سکر پوتے نہیں، بلکہ 7 نسلوں تک اللہ پاک اس ایمان اور ایمانداری کی زندگی اور اللہ اس کے رسول کے مطابق کی زندگی کے عمل کرنے پر اللہ پاک ان کے نفع اپنے اولادوں تک پہنچائیں گے۔ اور اگر آدمی کہتا ہے تو میں تو برسوں سے نافرمانی کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں اور میں تو اللہ کی احکامات کو توڑ کر چلتا ہوں، اس کے باوجود بھی میری آنکھیں صحیح دیکھتی ہے، میرا پیٹ برابر کھانے کو ہضم کرتا ہے، میرے پیر برابر چلتے ہیں، نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب نافرمانی کے ساتھ تم زندگی کو گزارو گے اور پھر بھی اللہ پاک چیزوں کی بہتات کرتا ہے، زیادہ چیزیں مل گئی، ماشاءاللہ کیا بات ہو گئی، نماز نہیں پڑھتے اس کے باوجود بھی گاڑیوں کے مالک بن گئے، نماز نہیں پڑھتے اس کے باوجود بھی تندرستی کے مالک بن گئے۔ اللہ پاک کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، پھر اللہ پاک رسی کو کھینچ لیں گے، یہ ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی آدمی شادی کرتا ہے اور میاں بیوی کی ملاقات ہوئی اور اس نے غفلت کر لی اور فجر کی نماز چھوٹ گئی اور اس رات میں اللہ پاک نے برکت عطا فرمائی، آنے والی اولاد نافرمان بنے گی۔ اس نے اللہ کے حکموں کو توڑا، اس کے اثرات یہاں پر منتقل ہوں گے۔ کشمیر میں بارش گرے گا اور ٹھنڈی یہاں پر شروع ہو جاتی ہے تو ماں باپ کی نافرمانی کے اثرات اللہ پاک منتقل کرتے ہیں۔ نیک ہوں گے تو نیک اثرات پڑیں گے اور اگر نافرمان ہوں گے تو نافرمانی کے اثرات ہوں گے۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، صرف نکاح نہیں، صرف شادی اور خوشی اور غمی نہیں، بلکہ پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی اور صبح اٹھنے سے رات کو لیٹنے تک کی زندگی اور زندگی کے ہر عمل میں میرے اللہ کا حکم کیا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ نکاح تو ہم نے سادگی کے ساتھ یہاں پر کر لیا اجتماع میں، لیکن نکاح کے بعد کی رسومات جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کے کپڑے کے اوپر زردی دیکھ کر آپ نے پہچان لیا، کہا عبد الرحمن کیا تم نے شادی کی؟ اے اللہ کے نبی گزشتہ رات میری شادی ہو گئی۔ آگے اللہ کے نبی نے ایک سنت والا عمل بتلایا، اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرنا چاہے بکری کے بچے کے ساتھ ہی کیوں نہ، اس کی تو اجازت ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ جتنے خرافات ہوتے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر آدمی قرض دار ہو جاتا ہے، آدمی سود کے لینے والا بن جاتا ہے، پھر آدمی پتہ نہیں کیا کیا حالات کا شکار بن جاتا ہے۔ ہمارے نبی نے سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے کو کہا ہے اور خاص کر کے نکاح اور شادی کے اوپر اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ پاک برکت عطا فرماوے تو ہمارے تکلفات کم ہوں گے، ہمارے فضول خرچی نہیں ہوگی، بلکہ سادگی کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا، سادگی کے ساتھ اس کے رسومات کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اس کے نتیجے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے وعدہ فرمایا ہے، اگر تم چاہتے ہو اللہ پاک برکتیں دے، اللہ پاک عزتیں دے، اللہ پاک راحتیں دے، اللہ پاک دنیا اور آخرت کی ہر لائن کی کامیابی عطا فرماوے، تو جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اس کے مطابق انشاءاللہ میں اور آپ عمل کریں گے۔ کرو